السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس وقت کے ہونے والے معجزوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں دکھائی گئیں اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی قسم کا بوجھ اور ثقل محسوس نہیں کیا۔ یعنی عام طور پر حمل کے دوران عورتوں کو جو تکلیف کے مراحل پیش آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل میں تھے، رحم مادر میں تھے، تو اس زمانے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے خواب انہیں دکھایا کرتے تھے کہ جس خواب کے ذریعے انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بدن میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کا سردار ہے، سردار الانبیاء ہے، انبیاء کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ یہ باتیں خواب کے ذریعے انہیں یہ چیزیں معلوم ہوتی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک روشنی آئی جو مشرق سے مغرب تک پھیل گئی اور جس کی وجہ سے پورے عالم میں روشنی پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، ام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو پورا کعبہ اور پورا مکہ جو ہے روشنی سے منور ہو گیا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت جو کسریٰ کا دربار تھا وہاں جو ہے آتش کدا وہاں کا جو تھا، یعنی وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ آگ جو کئی صدیوں سے جل رہا تھا اور برسوں سے اس آگ کی وہ لوگ پوجا کر رہے تھے، جب حضور پیدا ہوئے تو وہ آگ بجھ گئی، اور اسی طریقے سے ان کے محل کے 14 کنگورے جو ہے گر گئے ٹوٹ کر، جس سے ان کے علماء نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 پشت کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ 14 ان کے بادشاہ ہوئے اور اس کے بعد ان کی حکومت وہ ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے خواب دکھلائے گئے جس سے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے بطن میں جو جس ذات کی پرورش ہو رہی ہے، جس شخصیت کی پرورش ہو رہی ہے، وہ کوئی معمولی اور کوئی عام بچہ نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پورا گھر نور سے منور ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بیٹھا لیا کرتے تھے۔ کسی کو دشوار گزرتا تو وہ فرماتے کہ میرا یہ جو پوتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ سردار ہے اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں یہ بات تو طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی جو عام الفیل تھا، یعنی جس سال اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے لشکر کو ہلاک کیا تھا اور ابرہہ کے منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا تھا، اسی سال 25 دن یا 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس فانی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور صبح صادق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے صبح صادق کا وقت کو انتخاب فرمایا، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا دور ہونے والا ہوتا ہے اور دن کی روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت حضور کی پیدائش سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا تھا کہ اب ظلم و ستم، کفر و شرک اور بت پرستی کی تاریکی ختم ہونے والی ہے، اور اب ہدایت کا نور ظاہر ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک جو ہے زندگی گزارنے کا دستور ملنے والا ہے، اور اللہ کے حکموں کے مطابق اب دنیا چلنے والی ہے۔ تو گویا کہ جس طرح صبح صادق کے وقت رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دن کا اجالا شروع ہوتا ہے، حضور کی پیدائش سے
ظلم و ستم، کفر و بت پرستی اور شرک، یہ تمام قسم کے اندھیرے ختم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ ہونے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح صادق میں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے، بعض نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے، جو کہ عوام میں یہ مشہور ہے۔ تو 12 ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے، 8 ربیع الاول، اور دوسرے علماء نے مختلف اور تاریخیں بھی بتائی ہیں، بعض نے 4 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، یعنی مختلف اقوال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی اور ربیع الاول میں ہوئی، صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اسی طرح دوشنبہ یعنی پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ 8 ربیع الاول ہے، 4 ربیع الاول، یا 2 ربیع الاول، یا 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔